الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے، اور یہ بات متفقہ ہے کہ اس مہینے میں جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا یہ واقعہ پیش آیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کیا تاریخ ہے، کیا دن ہے، اس میں سینکڑوں اقوال ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ مہینہ یہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ کے کروڑوں احسانات ہیں، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کون سا جسم کا حصہ کس کام میں لگا ہوا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ایک پرزہ اپنے روٹین سے تھوڑا سا ہل جائے نا تو انسان تلملا اٹھتا ہے، یہ کیا ہو گیا جی؟ زبان ہے نا، ایسے ہی زبان بالکل ایسے ہی رہے، صرف زبان کے اندر سے جو چکھنے کا، جو اللہ نے ایک ذائقہ چکھنے کی ایک نعمت دی ہے، اللہ صرف وہ سلب کر لے کہ زبان سے ذائقہ نہیں محسوس ہوتا۔ کہاں کھڑا ہے آدمی؟ اب آدمی میٹھا کھائے یا کھٹا کھائے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا کھا رہا ہے۔ اللہ کی سینکڑوں نعمتیں ہیں، پیدائش سے پہلے سے لے کر جب انسان کا نطفہ ماں کے رحم میں قرار پاتا ہے اس وقت سے لے کر موت اور موت کے بعد کے جتنے مراحل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سینکڑوں انسان پر احسانات ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے نا
وہ محسن ذات، وہ احسان فرمانے والی ذات، اس نے کبھی کسی احسان کو جتلایا نہیں. کبھی قرآن میں یہ نہیں فرمایا ہم نے انسان کو دماغ دیا، ہم نے انسان کو یہ دیا، ہم نے انسان کو وہ دیا. اگر اللہ چاہتے تو قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات میں یہ بات ذکر کر دیتے نا. صرف ایک احسان کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ایک احسان کا. وہ کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ تمہارے رب کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب تمہارے درمیان اتار دیا. یہ تمہارے رب کا احسان ہے. اور واقعتاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا اللہ نے اپنے نبی سے تعلق قائم کروا دیا. ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی. ہم اس چیز کو مانتے بھی ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، اور ہمارے محسن ہیں. ہم اس چیز کو مانتے ہیں، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں. آج کے اس زمانے میں چند لوگ اس زمانے میں بھی ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت نہیں رکھتے، نہیں مانتے اللہ کے نبی کو آخری نبی، نہیں مانتے کہ اللہ کے نبی بھی کوئی نبی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، قرآن کافی ہے. آپ بتلائیں اللہ کے نبی کی احادیث کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے، قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھا جا سکتا ہے؟ کون سمجھائے گا؟ اللہ کے نبی نے تفاسیر بیان کی ہے نا. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہم سے نسبت ہے، اگر کچھ دیر کے لیے اس نسبت کو اللہ نہ کرے ہم تھوڑا سا ہٹا دیں، ڈائریکٹ ہو جائے معاملہ، تو حشر، محشر، قبر، زندگی، موت، پھر تو کچھ نہیں آیا ہمارے پاس نا. یہ جتنا دین ہم تک پہنچا ہے یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے جو غلام صحابہ تھے اس نسبت سے پہنچا ہے. تو یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے. آپ علیہ السلام ہمارے لیے بمنزلہ والد ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات ہمارے لیے بمنزلہ مائیں ہیں. یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا نظریہ اور اس پر ہمارا ایمان ہے. اللہ اسی پر ہمارا ایمان رکھیے اور موت تک اس پہ قائم فرمائیے اور ہماری نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو جاری و ساری فرما دیجیے. آج فتنوں کا دور ہے، ہر دن ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے نا، ہر دن ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے. ایمان کس کا کس لیول پہ ہر بندہ جانتا ہے. مسلمان ہیں نمازوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے، مسلمان ہیں روزوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے، نہیں رکھتے، بلا وجہ روزہ نہیں رکھتے. مسلمان ہیں اللہ کی راہ میں نہ زکوٰۃ دینے کی فکر ہے نہ صدقہ دینے کی فکر ہوتی ہے. اتار چڑھاؤ اعمال کے اندر ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ایک وہ آدمی جو ایمان کے اعتبار سے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو نا، نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، عید کی بھی بمشکل پڑھتا ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے سامنے بھی نا اگر جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نامناسب جملہ کہا جائے نا، اس کے والد کو کہہ دے وہ چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ہو جائے گا. میری کمیونٹی کو کہہ دیا چلو جی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات آتی ہے نا، وہ ایک بے نمازی آدمی، وہ آدمی جو روزے کھاتا ہو، وہ آدمی بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس موقع پر لڑنا اور آپ علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کے لیے اٹھ جانا اپنے لیے بطور عبادت کو سمجھتا ہے. کہتا ہے بھائی اگر میں رسول اللہ کے لیے نہ کھڑا ہوا تو میرا ایمان کہاں گیا بھائی. یہ آپ سے عشق اور آپ سے محبت کی علامت ہے. اور الحمدللہ اللہ نے یہ عشق اور محبت ہر ایک کے دل میں رکھا ہے، ہر ایک کے دل میں رکھا ہے. سب کے لیے سن لوں گا، ہو جائے گا، آپ مجھے 4 گالیاں دے دو چل جائے گا معاملہ، کہتے ہیں لوگ. لیکن نہیں، ہمارے نبی کے بارے میں بولیں گے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے بھائی، ہم کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہم نہیں چھوڑیں گے، پھر ہم ساری حدیں پار کر لیں گے. یہ عشق کی علامت ہے، یہ عشق کی علامت ہے. اور یہ تو اس دور کا آدمی ہے نا، اس دور کا آدمی ہے. آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی اللہ کے نبی سے کیا محبت ہوتی ہوگی، ان کا کیا عشق ہوتا ہوگا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اس زمانے کے یا کسی بھی زمانے کے تمام اولیاء مل جائیں، تمام کے تمام قطب مل جائیں نا،
سب مل کر کسی ایک صحابی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، ایک صحابی کی پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، یہ بھی سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، ہم نے یہ بات پہلے بھی ذکر کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پوری امت کے لوگوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں ابو بکر کے ایمان کو رکھ دو۔ آپ نے فرمایا لرجح ایمان ابی بکر، کہ جس ترازو کے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہوگا نا، وہ ترازو کا پلڑا جھک جائے گا۔ اب بتائیں پوری امت میں کتنے قطب، کتنے ابدال، کتنے نیک ولی اللہ جن کی زندگیاں اللہ کو مناتے مناتے گزر گئیں، وہ سب ایک طرف، اور ایک صحابی کا ایمان ایک طرف ہے۔ کیا ایمان ہوگا، کیونکہ انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی تعلیم لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی واسطے کے بالکل ڈائریکٹ 1 to 1 بیٹھ کے انہوں نے، جس کو کہتے ہیں نا قلباً، آپ سے جو ہے وہ دین اور اسلام کی تعلیم لی اور اسلام اور دین کو سیکھا ہے۔ ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پاس آئے، فرمان لگے کہ اللہ کے نبی آپ سے سوال کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جی پوچھو بھائی۔ آپ نے فرمایا متی الساعہ۔ صحابی فرمان لگے اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ سوال ہماری بھی لوگ کرتے ہیں، امام صاحب قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما عدت، تم نے تیاری کیا کی ہے، تم نے کیا تیاری کی؟ اب ان کا جواب سنیے۔ انہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں اور اتنے عمرے کیے ہیں اور میں تہجد پڑھتا ہوں، فجر کی نماز صف اول میں پڑھتا ہوں، اور میرے مہینے میں اتنی تلاوت اور اتنا قرآن اور اتنے صدقے۔ میں اللہ کے نبی ایک چیز میں بڑا سچا اور پکا ہوں، وہ کیا ہے؟ میں اللہ اور اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتا ہوں، یہ عمل میرا ہے، یہ عمل میرا ہے۔ ایک اور صحابی ہے، فرمان لگے اللہ کے نبی میں اپنے اعمال پہ نظر کرتا ہوں نا، جب میرے اعمال ہیں تو مجھے کوئی عمل اپنا کوئی خاص نظر نہیں آتا کہ جس میں میری کوئی نجات۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ صحابی فرما رہے ہیں، وہ صحابی کے جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کے شب و روز وہ عبادت میں لکھے جا رہے ہیں۔ مان لیکن نبی میں اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عمل ایسا ہو جو میرے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے۔ ہاں ایک عمل ہے، ایک عمل ہے، میں اللہ اور اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ سنا نا، آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اگر میری محبت میری قوم کے ساتھ ہوگی تو میں اپنی قوم والوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اگر میری محبت میرے موبائل کے ساتھ ہوگی نا، ان موبائل کے فتنوں کے درمیان میں کھڑا ہوں گا، اور اگر میری محبت میرے محبوب اور میرے نبی کے ساتھ ہوگی نا، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کے نبی کا قرب نصیب ہو جائے گا، اللہ کے نبی کا قرب نصیب ہو جائے۔ ہم سب بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، ہمیں اللہ کے نبی سے عشق ہے، ہم عاشقان رسول ہیں، عشق رسول میں جان بھی قربان ہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے ابھی جان نہیں دو، ابھی فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاؤ، بس یہ کافی ہے، جب جان دینے کا وقت آئے گا نا اس وقت دیکھ لیں گے کہ ابھی جان کس نے دینی ہے کس نے نہیں دینی ہے، ابھی تو زندگی ہے نا، یہ زندگی دے دو بھائی۔ پتہ کیسے چلے گا کہ میں عاشق رسول ہوں، آپ عاشق رسول ہیں، فلاں عاشق رسول ہے، یعنی پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ کوئی علامت تو ہو نا۔ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو رات کے وقت آپ علیہ السلام جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے نا، تو آپ کے لیے وضو کا پانی اور سنجے وغیرہ کا پانی یہ آپ کے لیے تیار کر کے رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی کے دروازے پر یہ ہوتے تھے، رات کو یہ رات ہی گزارتے تھے، رات کو کوئی بھی حاجت پیش آ سکتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا یہ اٹھے نا، اللہ کے نبی اٹھے اور اللہ کے نبی نے وہ معمول کے مطابق وضو فرمایا اور سنجا کے بعد وضو ہوا۔ تو جب یہ وضو فرما رہے تھے اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی نے سے پوچھا کہ ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو، ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں یہ سوچا کہ اگر میں دنیا مانگتا ہوں تو پتہ نہیں میری زندگی کتنی رہ گئی، میں زمین مانگ لوں کہ مدینے کا پرائم لوکیشن کا مجھے آپ پلاٹ دے دیں، یہ دے دیں، نہیں، سوچ لیں کہ کیا مانگوں میں اللہ کے نبی سے۔ تہجد کا وقت ہے، مدینے کا شہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیا مانگتے ہو، مانگو، پیشکش ہو رہی ہے، تمہارے لیے میں اس چیز کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا، فرمایا مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی نہیں فرمایا کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، بس تمہارے لیے جنت بک ہو گئی ہے،
نہ تم نماز پڑھو، نہ تم روزہ رکھو، نہ تم نے کوئی اور کام کرنا ہے، تمہارے لیے جنت بک ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے راستہ بتلا دیا۔ میں تمہیں راستہ بتلا دیتا ہوں کہ جنت کا راستہ کون سا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کثرت سے نماز پڑھا کرو، اللہ تمہیں جنت میں داخل عطا کر دے گا۔ کیا بتلایا؟ کیا بتلایا؟ کہ عشق کے نعرے لگانے سے جنت نہیں ملتی، کس سے ملے گی؟ عمل سے ملے گی۔ کس سے ملے گی؟ عمل کرنے سے ملے گی۔ یہ کہہ دینا میں عاشق رسول ہوں یہ کافی نہیں ہے۔ پتہ کیسے چلے گا بھائی تم عاشق رسول ہو؟ حضور کا یہ مشن ہے، عبادات پہ لگ جاؤ، حضور کی اتباع میں لگ جاؤ۔ ایک موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما کے تشریف لائے نا، آپ کے جسم اطہر سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ صحابہ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے جو وہ پانی ٹپک رہا تھا اس کو چلو میں بھر کے اپنے جو نا وہ چہرے پہ لگا رہے تھے اور اپنے جسم پہ اس کو مل رہے تھے۔ تو صحابہ کے اس عمل کو دیکھ کے اللہ کے نبی نے فرمایا ما حملکم، یہ کس چیز نے تمہیں مجبور کیا یہ کام کرنے کو؟ بھائی کیوں کر رہے ہو یہ؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ آپ کے جسم سے پانی گر رہا ہے، ہم اس کو لے رہے ہیں اور مل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلا دوں کہ جن اعمال کو کرنے کی وجہ سے تم اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرو، اللہ اور اللہ کے نبی بھی تم سے محبت کرو۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ہمیں اپنے نبی سے عشق ہے، اپنے اللہ سے محبت ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا اللہ اور اللہ کے نبی بھی ہم سے محبت کرتے ہیں؟ یہ پتہ ہی نہیں، یہ تو وہاں پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلا دوں کہ جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے نبی بھی تم سے محبت کریں؟ بتلائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم وضو کا پانی لے رہے ہو، مل رہے ہو، جہنم کی آگ حرام ہے، جنت تم پر واجب ہے۔ نہیں، اعمال پہ لگا دیا۔ کیا بتلایا؟ فرمایا ایک عمل تو یہ ہے فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بولو سچ بولو، جب بھی بولو۔ جھوٹا آدمی جنت میں، جھوٹے آدمی سے اللہ کے نبی محبت نہیں کرتے۔ بتلا گئے نا، جھوٹا آدمی یہ کہے میں اللہ کے نبی سے عشق کرتا ہوں، وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، عاشق رسول ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ سچ بولتا ہوگا، جھوٹا آدمی عاشق رسول نہیں ہوتا۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی آدمی امانت رکھوائے وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، تو اس کی امانت کو طریقے سے ادا کر دو۔ کسی نے کہہ دیا یہ بات ہے آپ نے اپنے تک رکھنی، آگے نہیں ذکر کرنی ہے، تو یہ بات کیا ہو گئی؟ بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے جب کوئی آدمی تم سے بات کرنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھے، یعنی کوئی سن تو نہیں رہا اور پھر تم سے بات کرے، ابھی کی کہا نہیں اس نے کہ کسی کو بتلانا نہیں، یہ بات تمہارے پاس امانت ہے، اور یہ بات اس کو پھر میسیجز چلا دینا اور اس بات کو پھر پھیلا دینا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ امانت کا مفہوم تو ہماری ہے وہ بس مختصر سا ہے نا، مختصر سا، کسی نے کوئی پیسے رکھوا دیے، چیز رکھوا دی، وہ ادا کر دو۔ بات بھی امانت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں امانت کے طور پہ ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ عاشق رسول ہونے کی ایک علامت و نشانی یہ ہے کہ آدمی امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، امانت میں خیانت نہ کرتا ہو۔ اور تیسری چیز جو ذکر فرمایا وَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا وہ آدمی عاشق رسول ہے، اللہ اس سے اور اللہ کے نبی اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ صرف زبانی جمع خرچ وہ عشق کے لیے کافی نہیں ہے، اعمال کرنے پڑیں گے۔ ان اعمال کو زندہ کریں گے تو آدمی اللہ کی نبی کی نگاہ میں عاشق رسول ہوگا، ورنہ دیواروں پہ لگے پوسٹر پہ تو ہوگا، وہاں نہیں ہوگا۔ تو لہذا میں عاشق رسول ہوں یا نہیں ہوں، آپ ہیں یا نہیں، اس کا پتہ میرے اور آپ کے اعمال سے چلے گا۔ اگر اللہ کے نبی کی زندگی ہماری زندگی میں ہوگی، آپ کی تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہوں گے، تو پھر ہم عاشق رسول ہیں، اس کے لیے نکلنے کی اور نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی کی زندگی میری اور آپ کی زندگی میں بڑا فرق ہے، اللہ کی نبی کی زندگی ایک طرف جا رہی ہے اور میری اور آپ کی زندگی ایک طرف جا رہی ہے، تو پھر بڑے خطرے کی بات ہے۔ دیکھیں آپ علیہ السلام سے صحابہ جو محبت کرتے تھے نا، ہر ایک کا الگ انداز تھا نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ غار ثور میں تھے تو پوری رات آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہے،
مسلسل دیکھتے رہے، کیا عالم ہوگا. ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے اللہ کے نبی کی چہرے کی کیفیت پوچھے نا تو میں نہیں بتلا سکتا. کیوں؟ میں نے کبھی اللہ کے نبی کو اتنا نگاہ بھر کر نہیں دیکھا آپ کے روب کی وجہ سے. یہ بھی ایک عشق کا انداز ہے نا. ایک ہے دیکھے جا رہے ہیں، ایک کہتے ہیں نہیں مجھ سے نہیں دیکھا جاتا کیونکہ ایک روب ہے، نہیں دیکھ سکتا. ایک اس زمانے میں ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ جی میرا اگر انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ کون پڑھائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں. ایک صحابی فرماتے ہیں جب ان کا آخری وقت تھا وصیت یہ کی کہ دیکھو اگر میرے انتقال رات کے وقت میں ہو جائے نا تو آپ علیہ السلام کو نہ بتلانا، ان کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ حالات ایسے ہیں مشرکین مکہ سے آپ کو خطرہ ہے، آپ کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے اور آپ رات میں آئیں گے، نہیں کوئی بھی ہو وہ میری نماز جنازہ پڑھا دے. تو یہ کیا ہے؟ انداز عشق ہر ایک کا مختلف ہے نا. ایسے ہر ایک کا محبت کرنے کا، باپ کا محبت کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ماں کا محبت کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، استاد کا محبت کرنے کا انداز ایک الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. صحابہ کا انداز محبت تو الگ تھا، ہر ایک کا ایک الگ انداز تھا، لیکن اتباع میں سب برابر تھے. ایسا نہیں تھا کوئی اتباع کر رہا تھا کوئی اتباع نہیں کر رہا، نہیں، اتباع میں سب میں یکسانیت تھی. یہ پیغام دے گئے کہ محبت کے انداز الگ ہوتے ہیں، لیکن محبت کرنے والے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اتباع ہو. جس کی زندگی کے اندر حضور کی اتباع نہیں ہے نا وہ یہ سمجھ جائے کہ وہ حضور سے سچا محبت کرنے والا اور حضور کا سچا عاشق نہیں ہے. تو لہذا اپنی زندگی کے اندر حضور کے طریقے کو لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا، اور اگر نہیں آئے گا تو پھر معاملات نہیں بنیں گے. اب حضور کی زندگی تھی کیسی یہ کیسے پتہ چلے گا؟ حضور کی سیرت پڑھ کر پتہ چلے گا، حضور کی سیرت پڑھ کر پتہ چلے گا. ہم نے ایک ادنا سی کوشش یہ شروع کی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 8 10 12 منٹ کے لیے ہم نے ایک سیشن شروع کیا ہے، ایک کورس یہ شروع کیا ہے. آج الحمدللہ اس کی 6ٹھی نشست ہو گئی ہے، اور اس میں کیا ہے آپ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے لے کر آپ کے وصال تک کے پورے جو آپ کی جو زندگی تھی اس پوری زندگی کو، حیات مبارکہ کو جو ہے نا وہ آسان انداز میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں شاید ہی کبھی پڑھا ہو، شاید ہی کبھی کسی سیرت کی کتاب کو ہاتھ لگایا ہو. کتابیں پڑھنے کا زمانہ لوگ کہتے ہیں اب نہیں ہے، چلو سننے کا زمانہ تو ہے نا. آدمی روزانہ فجر کی نماز میں اگر 10 منٹ نکال لے کیا مشکل ہے. انشاءاللہ یہ 25-30 دن کے اندر یہ کورس مکمل ہو جائے گا، اور اس میں یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی سیرت جو ہمارے سامنے آ جائے گی نا. تو لہذا جو ہمارے محلے کے نمازی ہیں وہ تو فجر کی نماز میں لازمی طور پر شرکت کریں اور اس سلسلے سے جڑ جائیں. اور اگر کوئی باہر کا ہے تو جہاں کہیں بھی ہیں کوئی سیرت کی چھوٹی سی کتاب کسی عالم دین سے پوچھ کر روزانہ کا مطالعہ بنا لیں، اور روزانہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ حضور کی سیرت کے متعلق کوئی نہ کتاب لیں اور اس کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ اس سے حضور کی زندگی کے قریب ہوں گے، اور جب حضور کی زندگی کے قریب ہوں گے تو ہماری زندگی اور حضور کی زندگی انشاءاللہ بہت جو ہے وہ مماثلت رکھے گی اور مشابہت رکھے گی، اور یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.